ہاں خلا میں دونوں طرف سے بگاڑ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی خراب یہ بھی خراب، ایسا ضروری نہیں ہے، کوئی ایک بھی خراب ہے جس کی وجہ سے نبھاؤ نہیں ہو سک رہا ہے تو بھی خلا کی گنجائش ہے۔ بلا ضرورت کے خلا کا جو سماج میں ریشو بڑھ رہا ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں المندزعات والمختلیات ہن المنافقات، جو عورتیں بلا وجہ کے اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی رہتی ہیں، چخپک کرتی رہتی ہیں، کچھ نہ کچھ جھگڑا کرتی رہتی ہیں، خاموش بیٹھ نہیں سکتی ہیں، ایسی عورتیں، والمختلیات، اور بلا وجہ کے خلا جو مانگنے والی عورتیں ہیں، یہ شریعت کی نظر میں منافق عورتیں ہیں، منافقہ ہیں۔ منافقہ کیوں کہا گیا؟ یعنی اتنے سال تم بیوی سے زیادہ شوہر کو چاہنے والی کون ہوتی ہے؟ دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جس کا جسم سے جسم ٹچ ہو سکتا ہے، جو ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، اتنی قربت رکھنے والے تم 10 سال کے بعد 5 سال کے بعد خلا مانگ رہے ہو، پتہ چلا 10 سال سے بھی تمہارے اندر کوئی سچی محبت نہیں تھی، پہلے سے تمہارے دل کے اندر نفاق بیٹھا ہوا تھا۔ اس واسطے شریعت نے کہا کہ بلا وجہ خلا مانگنے والی عورتیں یہ منافق عورتیں ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایما امرات سالت زوجہا طلاقا فی غیر ما باس، بغیر کسی سبب شرعی، اے دون سبب شرعی او عذر قوی، بلا وجہ کہ اگر کوئی عورت خلا مانگتی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس عورت پر جنت تو دور جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیں گے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1187۔ اس میں معلوم ہوا بلا وجہ کے خلا نہیں لینا چاہیے، عورت کو صبر کی تلقین دی گئی، جلدی خلا لینا، خلا میں جلد بازی کرنا شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ مرد کو حکم دیا گیا کہ ایسی زندگی گزارو کہ عورت خلا لینے پہ مجبور نہ ہو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ خلا مظلوم عورت کے لیے ایک تحفظ ہے، پروٹیکشن ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے۔ خلا اپنی خواہشات اور ضد پورا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، منمانی اور آزادی کا راستہ نہیں ہے۔ خلا کی وجہ سے صرف میاں بیوی کا رشتہ خراب نہیں ہوتا، خاندانوں کا رشتہ بگڑ جاتا ہے۔ ہمارے سماج میں خلا کے اسباب کیا کیا چل رہے ہیں دیکھیے، 9 اسباب سرسری طور پہ ذکر کرتے ہیں۔ پہلا سبب ہمارے لڑکیوں کی دینی تربیت کا نہ ہونا، لڑکے اور لڑکی کو نکاح کے مقاصد سے جاہل رکھنا، صبر کی تلقین، تحمل اور برداشت کرنے کی تلقین، درگزر کرنے کی تلقین، ایثار کی تلقین، یہ دینی تربیت نہیں ہے۔ چھوٹی بات پر غصہ ناراض، چھوٹی بات پر انا اور میں پنا، ضد پر آ جانا، جس کی وجہ سے لڑکیوں کے ماں باپ خود یہ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر آ جاؤ سنبھال لیتے ہم، آ جاؤ دیکھ لیں گے ہم، آ جاؤ بعد میں بیٹھک کر لیں گے۔ دینی تربیت کا نہ ہونا یہ سب سے بڑا سبب ہے خلا کا جو ریشو بڑھ رہا ہے۔ دوسرا سبب ماڈرنزم اور میڈیا کے غلط اثرات۔ عورتیں گھر بیٹھے بیٹھے ڈرامے دیکھو، فلمیں دیکھو، اور پڑوس ملک کے بے تک کے گھٹیا قسم کے سیریل دیکھو۔ پڑوس ملک سیریلوں کے سلسلے میں بدماش بنتے جا رہا ہے، مسلمانوں کے نام پر ایک کلنک اور داغ اور دھبا بنتے جا رہا ہے۔ ایسے گھٹیا قسم کے سیریل مسلمان اس ملک کے بناتے جا رہے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہو سکتے ہیں جن کے سیریلیں دیکھ کر عورتوں میں خلا طلاق کے واقعات بڑھتے جا رہے ہوں۔ حالانکہ کتنے ایسی قصے کہانیاں ہیں جس پر وہ ایک اچھا اثر اور پازیٹیو رسپانس دے سکتے ہیں ایک سوسائٹی اور سماج کو، لیکن ہے ہی نہیں ان بدتمیزوں کے اندر۔ تو ڈرامے اور فلموں کے ذریعے سے جو ذہن بنتا ہے کہ ہم ایک آزاد زندگی گزاریں گے، ہم کیوں شوہر کے ماتحت بن کے رہیں، ہم اپنی زندگی، ہماری زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے۔ فیمنزم کا جو اثر ہے وہ بڑھتے جا رہا ہے کہ عورت اپنی ذات کی خود مختار ہے، نکاح کی زندگی کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے۔ چنانچہ دیکھیں ایک خاتون گھنٹوں موبائل میں لگی ہوئی ہے، گھر کا کام کاج چھوڑ کر، صاف صفائی چھوڑ کر، بچوں کا ٹیفن اور شوہر کی خدمت چھوڑ کر، تو شوہر نے کہا کہ بھئی موبائل یوز کرنے کا بھی ایک ٹائم رکھو، ایک لمٹ رکھو۔ صرف اتنی بات پر کہ موبائل گھنٹے یوز کرتے ہو، ایک آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کوئی ایک لمٹ رکھو۔ اس پر بات بڑھتی گئی، یہاں تک ہوا کہ شوہر نے جب یہ کہا کہ تم انسٹاگرام کی وجہ سے فالتو وقت برباد کر رہی ہو، بیوی کا موبائل لے کر اس کے موبائل سے انسٹا ڈیلیٹ کر دیا۔ بیوی نے اپنے ماں باپ کو فون کر کے کہا کہ مجھے خلا چاہیے، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کس بات پر؟ موبائل زیادہ یوز نہیں کرنا اور انسٹاگرام یوز نہیں کرنا۔ آپ بتائیے شوہر کی ویلیو زیادہ ہے یا انسٹاگرام کی ویلیو زیادہ ہے؟ اور ایسی عورتیں کیا ایک خاندان کو نبھا سکتی ہیں، کیا بچوں کی اچھی تربیت کر سکتی ہیں؟ اس پابندی کو وہ نکاح کے لیے بوجھ سمجھ رہی ہے، زندگی کے لیے ایک بوجھ سمجھ رہی ہے۔ تیسرا سبب ازدواجی زندگی کی عملی تربیت نہ ہونا۔ شادی ہونے سے پہلے لڑکے کو بتایا کسی خاندان نے شادی کسے کہتے ہیں، لڑکی کو سمجھایا کہ شادی کسے کہتے ہیں،
شوہر کے حقوق کیا ہے, سسرال کے حقوق کیا ہیں, شادی کے اونچ نیچ کیسے سنبھالنا چاہیے, کہاں کون سا کورس ہوا, کس کو بتایا گیا شادی کسے کہتے ہیں. بس بچہ 25 سال کا ہو گیا, لڑکی 18 سال کی ہو گئی, شادی کر دو. ارے لڑکے کو سائیکل سکھائے بغیر سائیکل نہیں دیتے, دکان چلانا سکھائے بغیر کاؤنٹر کی چابی نہیں دیتے, لڑکی کو سنبھالنا سکھائے بغیر شادیاں کر کے دے رہے ہیں. تو ایسے ہی تو بے تک کے واقعات ہوں گے. ماں باپ کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ ہم کسی مول صاحب کے پاس, کسی حافظ عالم صاحب کے پاس لے جا کے شادی کے بعد کے حقوق پڑھائیں. آن لائن کورسز چل رہے ہیں, آف لائن چل رہے ہیں, شادی کورس, نکاح کورس کے نام سے کورس چل رہے ہیں, لیکن تمیز نہیں ہے کہ اپنی بچیوں کو سکھا سکیں. کالج کی آوارہ زندگی, عیاشی کی زندگی سکھانے کے لیے تیار ہیں. افسوس دیکھیے, ایسے موقع پر ہر مشکل کا حل, ہر اختلاف کا حل ایسے خاندان والے سمجھتے ہیں کہ خلا لے لو بس یہ سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. سسرال کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, شوہر کا سخت لہجہ بھی برداشت کرنے تیار نہیں, بے رخی برداشت کرنے تیار نہیں ہے, فوراً خلا کا مطالبہ. چنانچہ دیکھیں ایک خاتون خلا مانگنے کے لیے آئی مفتی صاحب کے پاس, کیا بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مارنا پیٹنا گالی دینا نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیوں پھر شوہر سے خلا لینا چاہتے ہو؟ بس اس واسطے خلا لینا چاہتی ہوں کہ میرا شوہر کچھ بھی کام کرنا ہو تو اماں کا مشورہ لیتا ہے, مجھے پسند نہیں ہے. ہر بات میں ماں کا مشورہ کیا مطلب؟ شادی ہو گئی, اب ہم دونوں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے, ماں کا مشورہ ہر بات میں لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اس واسطے میں خلا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, خلا ہو گیا, جدائی ہو گئی, اس کے بعد 10 سال انتظار کرنا پڑا اس خاتون کو دوسرے نکاح کے لیے, رشتہ ملنے تیار نہیں ہے. اور تو اور ایک خاتون کا رشتہ خلا ہوا کس وجہ سے کہ میری ساس ہر بات پہ ٹوکتی رہتی ہے, ہر بات پہ ٹوکتی رہتی ہے. جب اس کا ساس کا ٹوکنا برداشت نہیں ہوا تو میں خلا چاہ رہی ہوں, خلا ہو گیا. اور خلا ہونے کے بعد جب دوسرے نکاح کی پروسیسنگ شروع ہوئی تو رشتے والے پوچھنے لگے, بھئی پہلا نکاح کیوں ٹوٹا تھا, کیوں خلا ہوا تھا؟ جب یہ ریزن بتایا جائے گا کہ نہیں ساس کو برداشت نہیں کر سکی, ساس کا ٹوکنا برداشت نہیں ہوا, تو اب ادھر لڑکے والے کیا سوچیں گے, تو یہ میری اماں کو کہاں سے برداشت کرے گی, اب میں اس کو کہاں سے نکاح میں لے سکوں گا, تو 10 سال پھر دوسرے نکاح کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. تو یہ سوشل پریشر بھی رہتا ہے. بعض لڑکیاں وہ جو ایجوکیٹڈ اینیمل کہلاتی ہیں, پڑھی لکھی زو میں رہنے والی, تمیز نہیں ہے, عقل نہیں ہے اور زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں ہے, تو اب کیا رہتا ہے, ان کی سہیلیاں ایسے ماڈرن لڑکے سے نکاح ہوا ہے کہ وہ ہر ہفتہ بار لے جاتا ہے, ہر ہفتہ بیوٹی پارلر لے جاتا ہے, ہر ہفتہ آؤٹنگ پہ لے جاتا ہے, ہر ہفتہ ہوٹل بازی پہ لے جاتا ہے. اب وہ جو مزے دیکھ رہی ہے کہ ہر ہفتہ باہر کار میں گھومو, فلاں فنکشن میں جاؤ, اب اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں گھر میں قید کی زندگی, باہر نہیں نکل سکتی, حجاب نہیں ہٹا سکتی, فلاں نہیں کر سکتی. اب سہیلیوں سے جب بات ہوتی ہے تو ان سہیلیوں کے تانے, کیوں برداشت کر رہی ہو ایسے شوہر کو, کیوں برداشت کرو ایسے نکاح کو, ہماری مرضی ہے, آزاد بن کر جئیں گے. تو خلا کو وہ سیلف ریسپیکٹنگ, اپنی عزت خود کرنا سکھاؤ, یہ تعبیر جب سکھائی جاتی ہے تو خلا کا مطالبہ شروع ہو جاتا ہے. چنانچہ ایک خاتون شادی کے 2 ماہ کے بعد خلا لے رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ بس میرا دل نہیں لگ رہا ہے, بس میرا دل نہیں لگ رہا ہے, کوئی شکایت نہیں ہے, ان کے ساتھ میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی ہوں, مجھے ان کی شکل پسند نہیں ہے. تو اتنے سال کیسے گزارے, بوائے فرینڈ کی شکل کیسے پسند تھی, پھر یہ آوارہ زندگی کیسے پسند تھی, پھر یہ جو سوشل پریشر رہتا ہے اس کی وجہ سے بھی خلا کے واقعات بڑھ رہے ہیں. 5ویں وجہ والدین کی حماقت. لڑکیوں کے جو ماں باپ ہیں ان کو کوڑے لگانے چاہیے. ہر معمولی بات پر بیٹی سے کہنا میکے آ جاؤ دیکھ لیں گے, گھر آ جاؤ ہم سنبھال لیں گے, تم آ جاؤ بھائی جا کے بات کر لیتے, تم آ جاؤ باپ جا کے بات کر لیتے. یہ ہر چھوٹی بات پر میکے بلا لینا, بیٹی کی ہر بات کو بلا تحقیق کے سچ مان لینا, داماد کو دوسرے کے حوالے, داماد کے سلسلے میں ایسا سوچنا کہ احمق قسم کا آدمی ہے, سنتا نہیں ہماری بات, صرف بھائیوں کی سنتا ہے, ماں کی سنتا ہے, ہماری نہیں سنتا ہے. اس واسطے اپنی مٹھی میں اتارنے کی کوشش کرنا اور خلا کا دباؤ ڈالنا. ہماری بچی کو الگ لے کے چلو, ہماری بچی کی سنو, فلاں کرو, سیلری پوری لا کے اماں کے ہاتھ کیوں دیتے, ہماری بیٹی کے ہاتھ میں دو. ایسے واقعات بڑھنے کی وجہ سے ایک سسرال کا واقعہ معلوم ہوا, موبائل میں سیریل چھوڑ کر شوہر کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو, یہ شوہر کا مطالبہ ہے. اور بیوی یہ کہتی ہے کہ مجھے سیریل دیکھے بغیر سر میں درد آتا ہے, سیریل نہیں دیکھیں گے سر میں درد آئے گا. اب یہ جھگڑا بڑھتا گیا, عورت شوہر میکے چلی گئی اور والد فون کر کے کہتا ہے کہ میری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی, خلا دے دو. کس بات پر ہے؟ باپ کس میں دخل دے رہا ہے, باپ کس ریزن پر بیٹی کا خلا دلوا رہا ہے. ایسے خلا کے واقعات جب بڑھتے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اولاد کی تربیت, مسلمان سماج کی عزت کہاں باقی رہے گی.
छठवीं वजह है नफ्स और ऐश परस्ती। नफ्स परस्ती और ऐश परस्ती कैसे? शादी के शुरू में तो हो सकता है कि ज़िंदगी अच्छी गुजरी, जॉब अच्छी थी, वेल सेटल थे, जॉब लेस हो गए, कर्ज़ों में आ गए, ज़ाती मकान से किराए के मकान में आ गए, मजबूरियाँ थी। हर आदमी तरक्की के बाद ज़वाल अपनी मर्ज़ी से नहीं लेता है, हालात खुद से नहीं बिगाड़ लेता है, कोई भी वजह हो सकता है। और जब वज़ीर आज़म हुक्मरान ऐसा हो जैसा कि फ़िलहाल है, तो फिर तो ना चाहते हुए भी हर आदमी के हाथ में कटोरा आ जाता है, ना चाहते हुए हर आदमी सड़क छाप बन जाता है। ऐसे हालात जब रहते हैं तो फिर उस मौके पर औरत का ये कहना कि हम पहले आपको देखे थे, अच्छा जॉब था, अच्छा मकान था, फलां था, अब ये गुर्बत, ये बीमारी, ये हालात, ये माली मुकाबला हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी सहेलियां देखो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, होटल जा रहे हैं, फलां जा रहे हैं, अब ये सब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, खुला दे दो वापस। ऐश परस्ती, सहेलियों से कंपटीशन, अपनी दोस्ती और अपने रिश्तेदार लड़कियों से कंपटीशन, इस पर खुला का मुतालबा। नतीजा क्या होगा? ऐसी एक लड़की ने खुला का मुतालबा किया, खुला हो गया। खुला के बाद इतने साल वो बग़ैर शादी के ज़िंदगी गुजारी, रिश्तेदारों के सदक़े खैरात ज़कात पर ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। वो इज़्ज़त की ज़िंदगी थी कि ये इज़्ज़त की ज़िंदगी है। शोहर जो भी खिलाता वो ज़कात खैरात का तो नहीं होता, वो तो उसका हक़ वाजिब होता था, लेकिन ये नफ्स परस्ती ने ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सातवीं वजह गलत फहमियाँ और बदगुमानियाँ। जब देखो देर से क्यों आए, कहाँ चक्कर चल रहा है, तुम्हारा फ़ोन लाओ चेक करेंगे, ये पासवर्ड क्या है, फलां क्या है। हर छोटी छोटी बात पर औरत के शोहर के सिलसिले में बदगुमानी करना, ये बदगुमानी इतनी बढ़ती जाती है कि बाज़ मरतबा शक की बीमारी बढ़ते बढ़ते झूठे इल्ज़ामात लग जाते हैं। और अगर गलती पकड़ी भी गई शोहर की तो उस मौके पर सुलह की कोशिश करने के बजाय फ़ौरन खुला। अगर मिसाल के तौर पर किसी शोहर ने पहली बीवी को मालूम हो बगैर दूसरा निकाह कर लिया, अब फ़ौरन बैग हाथ में ले लो, अम्मा के घर चले जाओ और वहाँ से खुला का पेपर भेज दो, हमें खुला दे दो। दूसरी शादी किया नहीं किया वो तहक़ीक़ भी नहीं करेंगे, दूसरे की बात पर भरोसा कर लेंगे। हो सकता है कि वो दूसरे की शादी अटेंड करने गया हो, शादी में हेल्प करने गया हो, या हो सकता है कि शादी कर लिया हो, लेकिन शोहर ज़िना कर ले गवारा है, दूसरा निकाह कर ले गवारा नहीं है, फ़ौरन खुला लेकर जाने का फ़ैसला करेंगे। चुनांचे देखें, एक खातून ने, अलीगढ़ का वाक़या है, शादी में शोहर ने सोने की चैन गिफ्ट नहीं की और बार बार उसे पार्लर ले जाने के लिए तैयार नहीं है, तो वालिदैन से वो कहती है कि मुझे खुला दिलवा दो, मैं इसके साथ नहीं रहती। क्या अखलाक़ी शिकायत है? शादी में सोने की चैन ज़्यादा अहमियत है या शादी के बाद शोहर के साथ जीना ज़्यादा अहमियत है? किस कदर अफसोस की बात है। आठवीं वजह मोबाइल और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, जिसकी वजह से बहुत सी शादीशुदा लड़कियां, औरतें गैर शरई ताल्लुकात, गैर मुस्लिमों से ताल्लुकात शुरू हो जाते हैं, ख़ुद को शोहर के साथ रहने में पाबंदी और क़ैद की ज़िंदगी समझते हैं, नई दोस्तियां इंटरनेट की दुनिया में आबाद रहना चाहती हैं। मुंबई का मुस्लिम जोड़ा, उस मुस्लिम खातून का ऐसे लड़के से निकाह होता है जो गल्फ़ में जॉब करता है, वो इंस्टाग्राम पर मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ ताल्लुकात शुरू करती है। जब ये किस्सा पकड़ा जाता है तो औरत बग़ैर शर्माए के कहती है मेरा शोहर गल्फ़ में है, मुझे तन्हाई और अकेलापन महसूस हो रहा है, इस वास्ते मैं उससे दोस्ती बढ़ाई हूँ। शर्म और अफसोस तक भी नहीं है, तंबीह कर किया गया, शोहर होते हुए शोहर बाहर क्यों है, ख़ानदान को पालने के लिए है, तो उस पर मुतालबा मुझे खुला दे दो मैं चले जाऊँगी, खुला दे दो मैं चले जाऊँगी। जाहिर सी बात है ये सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रिश्ते और ख़ानदान तोड़ रहा है। एक पड़ोस रियासत का वाक़या, नाम नहीं लेंगे, मॉडर्न जोड़ा, आज़ादी के नाम पर हम अपनी अपनी मर्ज़ी से जिएंगे, कोई किसी पर दबाव नहीं डालेगा। एक दिन शोहर घर आया, बीवी से पासवर्ड पूछा उसके फ़ोन का, तुम्हारा व्हाट्सएप का पासवर्ड बताओ। बीवी कहे क्यों, मेरा पासवर्ड क्यों पूछ रहे हो? कोई किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना, दखल नहीं देना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। झगड़ा बढ़ता गया, 15 दिन में खुला हो गई, 15 दिन में खुला हो गया। ये मॉडर्निज़म है, हम हर आदमी अपनी मर्ज़ी से जिएगा। 9वीं वजह है अदालतों का, और बहुत से जो NGOs खुले हैं औरतों की हेल्प के नाम से, ऐसे NGOs और अदालतों की बेवकूफ़ी और हिमाकत। जब भी उनके पास कोई केस आता फ़ौरन हमदर्दी और तरफदारी किसकी? औरत की। औरत बेचारी मजलूम, औरत गलत नहीं हो सकती, शोहर ही जालिम होगा, शोहर ही जल्लाद होगा, सुनने ही तैयार नहीं होंगे शोहर की गलती क्या है। फ़ौरन इन NGOs का जिनका ना किसी आलिम से रब्ता है, ना कोई मुफ्ती साहब उसका मेंबर है, अपने से फ़ैसले करेंगे और फ़ौरन खुला के फ़ैसले कर देंगे। ऐसे NGOs तो कबाड़ खाने में डालने के काबिल हैं, तहक़ीक़ का कोई उनके पास बेस ही नहीं है, किस बुनियाद पर खुला दिया जाता है। और याद रखें, खुला के जब वाक़यात बढ़ते हैं तो सबसे पहला नुकसान ये होता है
جو اولاد رہتی ہے وہ تربیت سے محروم ہو جاتی ہے. شوہر ایک طرف، بیوی ایک طرف، ان بچوں کو دونوں کا پیار نہیں ملتا، تربیت صحیح نہیں ہوتی. ایک بچے کو اسکول میں ایڈمیشن دلایا گیا، ہر وقت چڑچڑاپن، ہر وقت بچوں سے لڑنا جھگڑنا. جب اسے سائیکیاٹرسٹ کے پاس دکھایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا ایسا لگتا ہے کسی جھگڑیلو خاندان سے بچہ پلا ہوا ہے، جہاں پر اسے ایسا ڈپریشن ہو گیا کہ اسے ہر چھوٹی تھوڑی دیر کے بعد چڑچڑاپن آتا ہے. ماں باپ کی لڑائی جھگڑے دیکھتے دیکھتے بچوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. پھر دوسرا نکاح ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. پہلا شوہر تو ایسا بدتمیز نکلا، دوسرا شوہر اس سے زیادہ بڑا بدتمیز نکل سکتا ہے. تحمل اور برداشت نہیں ہونے کی وجہ سے اسلام کے نام پر کلنک اور دھبا بنتے جانا. ایسے واقعات جب بڑھتے ہیں، آج کل تو میڈیا کا زمانہ ہے، ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، جب بات پھیلنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ واقعات اسلام کے نام پر دھبا بن جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے سماج میں دیکھو کیسے حالات ہو رہے ہیں. چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر شادی خلا ہو جانے کے بعد لڑکی کا دوسرا نکاح نہیں ہو سکا، ساری زندگی ماں باپ پہ بوجھ، ساری زندگی بھائیوں پہ بوجھ، اور اگر ماڈرن خاتون ہے تو پھر وہ دھندے پہ اترنے کے لیے بھی کوئی بے حیائی اور شرم محسوس نہیں کرے گی. زنا اور بدکاری کے حالات بڑھتے جائیں گے. اس واسطے خلا شریعت کے نزدیک کوئی بہانہ نہیں ہے، ایمرجنسی ایگزٹ ہے. جان نکلنے کا موقع ہے تو شادی سے نکل جاؤ. یہ اس ایمرجنسی ایگزٹ کو اپنی خواہشات کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. بچوں کی صحیح تربیت کرو تاکہ صحیح نسل کی پرورش ہو سکے. اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.